بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 107۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، پچھلے درس میں بلاغت الوصل کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو گئی کہ ہر وصل بلیغ نہیں کہلائے گا۔ ہر وصل ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حروف عاطفہ میں سے کسی بھی حرف کے ذریعے سے ایک جملے کو دوسرے جملے سے ملایا جائے تو بس وہ وصل ہے اور وہ بلیغ بھی ہے، نہیں، بلکہ ہمارا جو موضوع بحث ہے، جو ہمارا مراد ہے، وہ وہی وصل ہے کہ جب حروف عاطفہ میں سے واو کے ذریعے سے ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ ملایا جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باقی حروف عاطفہ ہیں ان میں سے ہر ایک خاص معنی پر دلالت تو کر رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لینا یہ ممکن ہی نہیں ہوتا، کسی اور معنی کا وہاں پر احتمال ہی نہیں آتا۔ لیکن جہاں تک واو کی بات ہے تو واو کا ایک عمومی معنی ہے اشتراکی حکم، یعنی ما قبل اور ما بعد کو ایک ہی حکم میں جمع کرتے ہیں، لیکن اس عام معنی کے علاوہ متکلم اپنے معنی مقصود میں بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، اپنا معنی مقصود بھی اس واو کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ مبحث اول مواضع وصل کے بارے میں ہے، یعنی وہ مقامات جہاں ایک جملے کا دوسرے جملے پر واو کے ذریعے سے عطف کیا جاتا ہے۔ تو صاحب کتاب یہاں 3 مقامات کو لے کر آئے ہیں۔ پہلا مقام فرماتے ہیں دو جملوں میں سے دونوں لفظاً خبریہ ہوں یا دونوں انشائیہ ہوں، یا لفظاً اگر نہ ہو تو معناً خبریہ ہوں، یعنی ایک جملہ لفظاً تو انشائیہ ہے اور دوسرا خبریہ ہے، لیکن دونوں معناً خبریہ ہے، معنی کے لحاظ سے وہ انشائیہ بھی خبریہ ہے، یا انشائیہ ہوں، یعنی لفظاً تو دونوں انشائیہ نہیں ہے لیکن معناً دونوں انشائیہ ہیں۔ تو ایسے مقام پر اگر موجب فصل یعنی مقتضی فصل موجود نہ ہو اور ان کے درمیان کوئی جامع یعنی کوئی ربط ہو تو ایسے مقام پر واو کے ذریعے سے وصل کیا جائے گا۔ دوسرا مقام، اگر ان دو جملوں میں ہم واو کے ذریعے عطف نہ کریں، واو کے ذریعے سے اگر ان دو جملوں میں عطف نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ مخاطب مراد متکلم سمجھنے میں غلطی کرے۔ تیسرا مقام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حرف واو سے ما قبل و ما بعد دونوں جملوں کا اعراب ایک ہو تو وہاں پر بھی واو کے ذریعے عطف کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کچھ جملے ایسے ہیں کہ جو اعراب محل اعراب رکھتے ہیں جبکہ کچھ جملے محل اعراب نہیں رکھتے۔ اگر پہلا جملہ ایسا ہے کہ جو محل اعراب رکھتا ہے، کسی ایسے اسم کی جگہ پر آیا ہوا ہے کہ جو اعراب رکھتا ہے، مثلا جملہ خبریہ ہے زید قام، اب یہاں پر قاما ایک جملہ ہے، اپنے فعل اور اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ایک جملہ ہے، لیکن یہ مبتدا کے لیے خبر کے محل پر آیا ہوا ہے، یہ جملہ خبریہ ہے اور مبتدا کے لیے جو خبر آتا ہے اس کے محل پر آیا ہوا ہے۔ اب جملہ تو مرفوع منصوب یا مجرور نہیں ہوتا، اسم ہوتا ہے کہ جو مرفوع منصوب یا مجرور ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ جو جملہ ہے یہ محلاً مرفوع ہے، یعنی ایک ایسے اسم کی جگہ پر آیا ہوا ہے کہ جو مرفوع ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا جملہ ہے واو سے پہلے کہ جو محل اعراب رکھتا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو واو کے بعد والا جملہ ہے وہ بھی یعنی محل اعراب رکھنے میں پہلے جملے کے ساتھ شریک ہو جائے تو آپ ان دونوں کے درمیان واو کے ذریعے سے عطف کر کے ان دونوں کو ایک کر سکتے ہیں، وہ دونوں جملے محل اعراب بن جائیں گے اور ان دونوں کا اعراب بھی ایک ہو جائے گا۔
المبحث الأول في مواضع الوصل. الوصل عطف جملة على أخرى بالواو ويقع في 3 مواضع. فرماتے ہیں کہ بحث اول جو ہے وہ اس باب کا مواضع وصل کے بارے میں ہے. آپ جانتے ہیں وصل کا مطلب ہے کہ ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ واو کے ذریعے سے ملانا، اور وصل کے جو مقامات ہیں وہ 3 ہیں. پہلا مقام اذا اتحدت الجملتان في الخبریة والانشائیة لفظا ومعنى او معنى فقط ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما وكانت بينهما مناسبة تامة في المعنى. مواضع وصل میں سے پہلا مقام یہ ہے کہ جب دو ایسی جملے ہوں جو آپس میں متحد ہوں. کس حوالے سے؟ یا تو اس حوالے سے کہ دونوں خبریہ ہیں، یا اس حوالے سے کہ دونوں انشائیہ ہیں، لفظاً اور معنن، یعنی دونوں لفظاً خبریہ بھی ہیں اور معنن بھی خبریہ ہیں، یا دونوں لفظاً بھی انشائیہ ہیں اور معنن بھی انشائیہ ہیں. او معنن فقط. معنن فقط کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دو جملے ہیں، ان میں سے ایک لفظاً خبریہ اور دوسرا انشائیہ ہے، لیکن معنن ہو سکتا ہے وہ دونوں خبریہ ہوں، یا معنن ہو سکتا ہے وہ دونوں انشائیہ ہوں، اور وہاں پر کوئی ایسا سبب بھی نہ ہو کہ جو ہمیں ان دونوں کے درمیان ملانے سے، وصل کرنے سے روکے. ہو سکتا ہے کبھی کبھار کوئی ایسا سبب موجود ہو کہ جس کی بنا پر کوئی مقتضی ہو کہ جس کی بنا پر ہم ان دونوں کے درمیان وصل پیدا نہ کر سکے، ان دونوں کو ہمیں مجبوراً الگ الگ لانا پڑے. لیکن اگر کہیں پر ایسا نہیں ہے، مقتضی فصل بھی نہیں ہے، اور ساتھ یہ کہ جو دو جملے ہیں وہ دونوں لفظاً یا معنن خبریہ ہیں یا انشائیہ ہیں، اور ان دونوں کے درمیان مناسبت بھی ہے. مناسبت یعنی وہی ربط، ان دونوں کے درمیان ربط بھی ہے، تو وہاں پر ہم ان دونوں کے درمیان جو ہے واو عاطفہ کے ذریعے سے وصل کریں گے، ربط پیدا کریں گے. فمثال الخبریتین، پہلے مثال دیتے ہیں جب دونوں جملے خبری ہوں. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. سورۃ الانفطار آیت نمبر 13 اور 14. ان الابرار لفی نعیم آیت نمبر 13 ہے، وان الفجار لفی جحیم آیت نمبر 14 ہے. نیکی پر فائز لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار جہنم میں ہوں گے. اب آپ واضح ہے ان دونوں کے درمیان ربط موجود ہے. ان الابرار ان الفجار لفی نعیم لفی جحیم، یعنی مسند اور مسند الیہ دونوں کے درمیان ربط ہے، اور ان دو جملوں کے درمیان بھی ربط ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان الفجار لفی نعیم یہ بھی جملہ خبریہ ہے، اور ان الفجار لفی جحیم یہ بھی جملہ خبریہ ہے، لفظاً بھی اور معنن بھی. لہٰذا اس وجہ سے درمیان میں واو لے کر آئے ہیں اور ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ ملا دیا ہے. ومثال الانشائیتین، جب دونوں جملے انشائی ہوں. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. سورۃ الشورى آیت نمبر 15. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. باقی بھی طولانی سورہ ہے، آیت ہے. لہذا آپ اس کے لیے دعوت دیں اور جیسے آپ کو حکم ملا ہے ثابت قدم رہیں. اب یہاں پر فَادْعُ اور وَاسْتَقِمْ ان دونوں کا آپس میں ربط بھی ہے. دعوت دینا اور ثابت قدم رہنا، یعنی جو دعوت آپ دے رہے ہیں پھر اس میں دوام بھی ہو، ثابت قدمی بھی ہو، تو ان دونوں میں ربط بھی ہے آپس میں، اور ساتھ ہی کہ دونوں انشائی ہے. فَادْعُ وَاسْتَقِمْ دونوں امر ہیں، فعل امر کی صیغے ہیں، جملات انشائی ہیں. وقولہ تعالی، ایک اور آیت کو فرمان خداوند تبارک و تعالیٰ کو بطور مثال لے کر آئے ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ
ولا تشرکوا به شیئا، سورۃ النساء آیت نمبر 36، اور تم لوگ اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دو۔ اب یہاں پر وَعْبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا ربط ہے درمیان میں، آپس میں تضاد ہیں، شرک اور یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تو آپس میں یعنی تضاد بھی ہے، ربط بھی ہے، اور ساتھ یہ کہ دونوں جملے انشائی بھی ہیں۔ وَعْبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا، وصل جملة لا تشركوا بجملة اعبدوا لاتحادهما في الانشاء، کہ یہاں پر جو لا تشرکو اور وعبدو ان دونوں کے درمیان جو یعنی ان دونوں جملوں کو آپس میں ملا دیا گیا ہے، کیونکہ دونوں جملے انشائی ہیں، انشاء کے لحاظ سے دونوں میں اتحاد ہے۔ وَلِأَنَّ الْمَطْلُوبَ بِهِمَا مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ أَن يُؤَدِّيهِ لِخَالِقِهِ وَيَخُصَّهُ بِهِ۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادت کو خدا کے ساتھ ہی مختص کرے اور کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائے اور کسی اور کی عبادت بالکل بھی نہ کرے۔ باہر کیا بات واضح ہے کہ دونوں جملے انشائی ہیں اور ان کے درمیان ربط بھی ہے۔ وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ قَوْلُ الشَّوْقِي بِكْ، یہاں پر شوقی کا ایک شعر بھی لے کر آئے ہیں، عالج الحکمت واستشفوا بها وانشدوا ما حل منها فی السیر، حکمت و دانائی کو کام میں لاؤ اور اسی سے شفا طلب کرو، جو کچھ بزرگوں کی سیرت میں موجود ہے اس کو تلاش کرو۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عالج الحکمت پہلا جملہ ہے، پھر واو عاطفہ کو لے کر آئے ہیں واستشفوا بها، اس کو یعنی واو عاطفہ کو دوسرے جملے کو واو عاطفہ کے ذریعے سے پہلے پر عطف کیا ہے، وانشدوا، پھر تیسرے جملے کو بھی عطف کیا ہے واو عاطفہ کے ذریعے سے، کیونکہ ان تینوں میں ربط ہے، ان تینوں کا جب آپس میں ربط ہے تو تینوں جملوں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ فقد وصل بین ثلاث جمل تتناسب فی انہا مما یتعلق بامر الحکمت و بواجب شباب فی طلبها و انتفاع بها، یعنی یہاں پر ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، یعنی تین جملے ہیں جن کو آپس میں ملا دیا گیا ہے، دو جملوں کو عطف کیا گیا ہے ایک کے بجائے دو کو، کیونکہ بعد میں آنے والے جو دو جملے ہیں ان کا پہلے جملے سے یعنی عالج الحکمہ سے ربط ہے، حکمت و دانائی کو کام میں لاؤ۔ اب دیکھیں عالج الحکمت، حکمت و دانائی کو کام میں لاؤ اور اسی سے شفا طلب کرو، واستشفوا بها یعنی حکمت سے ہی شفا طلب کرو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جملے کا پہلے جملے سے ربط ہے، جو کچھ بزرگوں کی سیرت میں موجود ہے، وَانْشُدُوا مَا حَلَّ مِنْهَا فِي السِّیَرِ، اس کو تلاش کرو، یعنی جو کچھ بزرگوں کی سیرت میں ہے حکمت آپ کو وہیں سے ہی ملے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تیسرا جملہ ہے اس کا بھی پہلے والے جملے سے ربط ہے اور اس کے بعد والے جملے سے بھی ربط ہے، تو اس لیے پہلے جملے کے بعد دوسرے جملے کو لے کر آئے ہیں اور دوسرے کے بعد پھر تیسرے کو بھی لے کر آئے ہیں۔ وَمِثَالُ الْمُخْتَلِفَتَيْنِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، أي إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأُشْهِدُكُمْ، فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَّةُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِنْشَائِيَّةً لَفْظًا وَلَكِنَّهَا خَبَرِيَّةٌ فِي الْمَعْنَى۔ مختلفتین کا مطلب یہ ہے کہ جب بظاہر دونوں جملے مختلف ہوں، ایک جملہ خبریہ ہو اور دوسرا جملہ انشائیہ ہو، لیکن معنن ایک جیسے ہو۔ مثلا اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں انی اشہد اللہ واشہدو، اشہدو یہ جملہ خبریہ ہے، واشہدو جملہ انشائیہ ہے، لیکن اگر ہم معنن دیکھیں تو اشہد اللہ و اشہدکم، معنن دونوں جملات خبریہ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں انی اشہد اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدو، اب واشہدو اگر ہم دیکھیں تو بظاہر اس کا معنی بنتا ہے کہ تم بھی گواہ بنو، لیکن اگر ہم یعنی اس کا معنی دیکھیں تو پہلے جملے کی طرح ہی ہم اس کا معنی کریں گے
کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں، لیکن وشہدو لے کر آئے ہیں، واشہدکم لے کر نہیں آئے، کیونکہ اللہ کی گواہی اور مشرکین کی گواہی برابر نہیں ہے۔ انی بریء مما تشرکون، جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ اب یہ دونوں جملے بظاہر تو ایک خبریہ ہے اور دوسرا انشائیہ ہے، لیکن معنن یہ دونوں خبری ہیں، لہٰذا اس وجہ سے واو عاطفہ کے ذریعے سے دوسرے جملے کو پہلے کے ساتھ ملایا ہے۔ ایک اور مثال لے کر آئے ہیں، اذهب الى فلان وتقول له كذا فتكون الجملة الثانية من هذا المثال خبرية لفظا ولكنها إنشائية معنى، أي وقل له، فالاختلاف في اللفظ لا في المعنى المعول عليه، ولهذا وجب الوصل وعطف الجملة الثانية على الأولى لوجود الجامع بينهما، ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما۔ اب یہاں پر ایک اور مثال لے کر آئے ہیں کہ بظاہر تو ایک جملہ انشائیہ ہے اور دوسرا خبریہ ہے، لیکن معنن اگر ہم دیکھیں تو دونوں انشائیہ ہیں۔ اذهب الى فلان، فلان بندے کے پاس چلے جاؤ اور اس کو یہ بات آپ بتا دیں، وتقول له۔ اب وتقول له بظاہر تو خبریہ ہے، لیکن یہ اگر ہم معنن دیکھیں تو معنی اس کا بنتا ہے قل له، یعنی اس کو بتا دیں، قل له، یعنی یہ معنن خبریہ ہے۔ بظاہر تو یہ جملہ انشائیہ ہے، خبریہ ہے، لیکن معنن یہ انشائیہ ہے۔ پس یہاں پر لفظاً تو اختلاف ہے، لیکن معنن یہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہاں پر ضروری ہے کہ ان دو جملوں کے درمیان، یعنی اوپر والے مثال میں بھی اور اس مثال میں بھی فصل ہو، اور یہاں پر کوئی مقتضی فصل بھی موجود نہیں ہے۔ الثانی دفع توہم غیر المراد، وذلك اذا اختلفت الجملتان في الخبریة والانشائیہ وكان الفصل يوهم خلاف المقصود۔ مقامات وصل میں سے دوسرا مقام یہ ہے کہ اگر وہاں پر وصل نہ کیا جائے تو جو مخاطب ہے وہ مراد متکلم کو ٹھیک طرح نہ سمجھ پائے گا، بلکہ وہ کوئی اور توہم کر بیٹھے گا کہ ہو سکتا ہے متکلم کا مراد یہ ہو، جبکہ متکلم کا مراد وہ نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب دو جملے ایسے ہوں کہ ان میں سے ایک خبریہ ہو اور دوسرا انشائیہ ہو۔ اب اگر ان دونوں جملوں کو ہم الگ الگ لے کر آئیں، ان کے درمیان ہم واو کے ذریعے سے وصل نہ کریں، ان کو ملائیں نہیں، تو جو مخاطب ہے وہ توہم کا شکار ہوگا۔ بہترین مثال دیا ہے، کما تقول لمن یسألک، مثلا ایک بندہ ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے حل برئ علی من المرض، کیا علی بیماری سے ٹھیک ہو گئے ہیں؟ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ کیا علی بیماری سے ٹھیک ہو گئے ہیں؟ تو آپ اس کو جواب دیتے ہیں کہ لا وشفاہ اللہ، آپ اس کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوئے، وشفاہ اللہ، اور خدا اس کو شفا دے۔ فترک الواو یوہم السامع الدعاء علیہ وہو خلاف المقصود لأن الغرض الدعاء لہ۔ اگر ہم اس جملے میں درمیان میں سے واو کو ہٹا دیں بلکہ لا شفاہ اللہ کریں تو کیا ہوگا؟ تو جو مخاطب ہے وہ یہ سمجھے گا کہ علی بیماری سے ٹھیک نہیں ہوئے، اور یہ جو بندہ ہے جس سے میں سوال کر رہا ہوں یہ بدعا دے رہا ہے۔ دعا علیہ یعنی کسی کو بدعا دینا، دعا لہو یعنی کسی کو دعا دینا۔ اگر وہ مثلاً اگر آپ جواب دیں کہ لا شفاہ اللہ، نہیں، لا شفاہ اللہ، نہیں، وہ بیماری سے ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، خدا اس کو شفا نہ دے، اس کا مراد یہ بنے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ لا یعنی وہ بیماری سے ٹھیک نہیں ہوئے، وشفاہ اللہ، خدا اس کو شفا دے، تو یہاں پر اگر ہم واو کو درمیان میں سے ہٹا دیں تو سامنے والا جو مخاطب ہے وہ توہم کرے گا کہ شاید جو متکلم ہے وہ بدعا دے رہا ہے علی کو۔ ولہذا وجب ايضا الوصل وعطف الجملة الثانية الدعائية الانشائية على الجملة الاولى الخبرية المصورة
بلفظ لا لدفع الایہام، فرماتے ہیں کہ پس ضروری ہے کہ ہم ان دو جملوں کے درمیان وصل کریں. ایک دوسرا جملہ ہے کہ جو جملہ انشائیہ ہے اور دعائیہ ہے، اور ایک پہلا جملہ ہے کہ جو جملہ خبریہ ہے، یعنی لا و شفاہ اللہ، ان دونوں کے درمیان. لا کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوئی، مکمل ایک جملہ ہے. الثالث، تیسرا مقام، اذا كان للجملة الاولى محل من الاعراب وقصد تشریک الجملة الثانية لها في الاعراب حيث لا مانع نحو علی یقول ویفعل. تیسرا مقام کہ جہاں پر دو جملوں کو آپس میں واو کے ذریعے سے ملایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو پہلا جملہ محل یعنی محل اعراب رکھتا ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ جو دوسرا جملہ ہے اس کو بھی ہم پہلے جملے کے ساتھ ملائیں تاکہ وہ بھی محل اعراب رکھے، یعنی جو محل اس کے لیے ہے اعراب میں وہ اس کے لیے بھی ہو. تو آپ کیا کرتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی معنی نہ ہو، کوئی مقتضی فصل نہ ہو، تو آپ وہاں پر دو جملوں کے درمیان واو لے کر آتے ہیں اور ان کو ایک کر دیتے ہیں. یعنی پہلے کو بھی پہلا جملہ بھی محل اعراب والا ہے تو دوسرا بھی محل اعراب والا ہی بن جاتا ہے. مثلا علی یقول و یفعل، اب یہاں پر علی یقول جملہ خبر کے مقام پر ہے، علی مبتدا ہے اور یقول یہ جملہ مبتدا کے خبر کے مقام پر ہے، لیکن جملے پر تو کوئی اعراب نہیں آتا نا، لیکن یہ جس محل پر ہے وہ محل خبر کا ہے اور وہ محل ایک مرفوع کا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ جو دوسرا جملہ ہے اس کو بھی آپ پہلے جملے کے ساتھ ملائیں تاکہ یہ دونوں ایک ہی محل اعراب پر آئیں. تو آپ درمیان میں واو کو لے کر آتے ہیں، علی یقول و یفعل، علی فرماتا ہے اور مثلا فلان کام جو ہے وہ کرتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.